السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تراویح کے متعلق ایک سوال آیا ہے کہ یہ بتائیے کہ تراویح کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر کوئی وتر کی نماز کے بعد تراویح پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، سوال میں جو باتیں پوچھی گئی ہیں اس میں کل 3 گوشے ہیں، ترتیب وار ان سب کا جواب سنیے۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز ادا کر لینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور صبح صادق سے پہلے تک رہتا ہے۔ صبح صادق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فجر کا جو وقت ہے اس سے پہلے تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ سحری جب تک کر سکتے ہیں تب تک تراویح کا وقت رہتا ہے، اور جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تراویح کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 689 پر ہے، اس کا وقت یعنی تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے۔ اسی طرح در مختار میں ہے، وقتھا ای وقت التراویح بعد صلاۃ العشاء الی الفجر۔ اس کے تحت رد المحتار یعنی فتاوی شامی میں ہے، قدر لفظ صلاۃ اشارۃ الی ان المراد بالعشاء الصلاۃ لا وقتھا۔ در مختار اور فتاوی شامی کی اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز ادا کر لینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک رہتا ہے۔ طلوع فجر یعنی جب تک سحری کا وقت رہتا ہے تب تک تراویح کا وقت رہتا ہے۔ سحری کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے تراویح کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی باتوں سے سوال کا جو دوسرا گوشہ ہے، یعنی اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لیا تو اس کا کیا حکم ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے ہی تراویح پڑھ لی تو اس کی نماز تراویح ادا نہیں ہوئی، کیونکہ نماز تراویح کا وقت ہے عشاء کی فرض ادا کر لینے کے بعد، اور اس نے عشاء کی فرض سے پہلے ہی تراویح ادا کر لی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز تراویح ادا نہیں ہوگی بلکہ یہ نفلی اور مستحب عبادت ہوگی۔ سوال کا جو تیسرا گوشہ ہے کہ اگر کسی نے وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تراویح کی نماز ادا کی تو اس کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد تراویح کی نماز ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ تراویح کے وقت میں یہ شرط نہیں لگی ہے کہ وہ وتر سے پہلے ہو یا وتر کے بعد ہو، بلکہ وتر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت کے اسی صفحہ پر ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ اب سوال کے اس گوشے میں ذرا سی تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد تراویح کی نماز شروع کی اور تراویح کی کچھ نمازیں اس کی رہ گئیں اور امام تراویح کی نماز مکمل کر کے وتر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اب ایسی صورت میں ایسا نمازی کیا کرے؟ امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے یا پہلے اپنی تراویح کی جو باقی رکعتیں ہیں اسے ادا کرے اور اس کے بعد وتر کی نماز ادا کرے؟ دیکھیے، اس میں افضل یہ ہے کہ امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے اور جب وتر کی جماعت پڑھ لے تو اس کے بعد تراویح کی جتنی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں وہ وتر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ادا کرے، اور اگر امام کے ساتھ وتر کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ پہلے تراویح کی جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں اسے ادا کرتا ہے اور اس کے بعد وتر تنہا پڑھتا ہے تو ایسا بھی وہ کر سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے اور تراویح کی جو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں اسے بعد میں ادا کرے۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 689 پر ہی ہے، اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے،
پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض یعنی عشاء کی فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے وطر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔